روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ سلام کا بڑوں کو سلام کا دستور نہیں ہے۔ آج کل لوگ ادھر سے ادھر گزر جاتے ہیں، پہچان والا دکھے گا تو سلام کریں۔ بڑوں کا یہ حال ہے، پہچان والا دکھے گا تو سلام کریں گے، انجان کو کوئی سلام نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ پہچان والوں کو سلام کریں گے، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ حالانکہ سلام کے لیے فرمایا گیا من عرفت ولم تعرف، کہ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ صحابہ کرام بازار میں اس لیے جاتے تھے، صرف بعض صحابہ بازار میں اس لیے جاتے تھے خود کہ بازار جاؤں گا تو زیادہ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی اور جتنوں سے ملاقات ہوگی اتنوں کو سلام کر کے مجھے نیکی حاصل کرنے کا شرف مل جائے گا۔ یہاں تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ ابھی سلام پر اگر گفتگو ہو تو یہ بھی ایک الگ عنوان ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ سنت اتنی پسند سلام کرنے کی کہ صحابہ کہتے ہیں حضور نے پوری زندگی کبھی ہمیں سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، حضور پہلے سے سلام کرتے تھے۔ ہم کہیں چلے جائیں بچے سلام نہ کرتے، ہم کہتے یار کچھ سکھایا نہیں کہ بچے سلام نہیں کرتے، تو تم کچھ سیکھ لیتے۔ میرے نبی نے جب مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کیا تو ہم سلام نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ ہم بچوں کو سلام کریں۔ بچوں کو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ آج کی محفل کچھ تربیتی ہے، مجھے بھی کچھ تربیتی عنوان دیا گیا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اور ہم بیٹھ کر کے اپنی بھی اصلاح کی بات کریں اور اپنے لیے بھی جنت میں جانے کا سامان کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، اس سے دل کے کینے دور ہوتے ہیں، اس سے دل کے کینے ختم ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا آپ خود کریں، جواب نہیں دیتا پھر کریں، پھر نہیں دیتا پھر کریں۔ ایک دن تو ہوگا نا جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت نے کبھی نہیں جیتا ہے، جیتنا تو ہمیشہ محبت ہی نے ہے، ہمیشہ جیت محبت کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اتنا دل بڑا رکھو کہ اگر کوئی آپ کسی کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے، برا نہ مانو، مت برا مانو، اس لیے کہ سلام کرنا نبی کی سنت، سلام کرنا اللہ کی سنت، سلام کرنا فرشتوں کی سنت۔ آپ جانتے ہیں اللہ سلام، لوگ کہتے ہیں چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کو سلام کرنا، کیا ہے؟ چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کو سلام کرنا، تو پھر سلام قولا من رب رحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں پر سلام نازل فرمائے گا۔ سلام علیکم طبتم، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فرشتے جنت میں جانے والوں کو سلام کریں گے۔ نبی سلام کرے، خدا سلام کرے، فرشتے سلام کرے، ہم کیوں سلام نہیں کرتے؟ اسی لیے ہم سنی بچوں کو خود سلام کریں، اپنی عورتوں کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو کرے، بڑا چھوٹے کو کرے، پیر مرید کو کرے، مرید پیر کو کرے، ایک دوسرے کو کرتے رہیں، حتیٰ کہ ہم جب نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو ہم اپنے نبی پر بھی سلام بھیجا کریں۔ ہمارے یہاں سلام ہی سلام ہے، ہمارے یہاں سلام ہی سلام ہے، اور جنت میں بھی سلام ہی سلام ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا۔ یہ سلام اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت میں بھی یہ سلام ہوگا۔ ایک دوسرے کو جنتی سلام کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سلام بڑی عظیم عبادت ہے اور بڑی عظیم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کسی سے دشمنی ہو جائے، پہلے تو کسی مسلمان کو دشمن نہیں کر سمجھنا، اس لیے کہ ہمارا دشمن تو صرف شیطان ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہی اپنا دشمن ہے، اسی کو دشمن سمجھو۔ اور اتنا خطرناک ہے کہ جہنم میں لے جانے کے چکر میں ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے سب سے دشمنی کر رہے ہیں، پڑوسی سے کر رہے ہیں، بھائیوں سے کر رہے ہیں، بہنوں سے کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے کر رہے ہیں، اصلی دشمن کو کھلا چھوڑ دیا، اور جو دشمن ہی نہیں ہے ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ انسان سے دشمنی کے لیے نہیں ہے، انسان تو اللہ نے محبت کے لیے پیدا کیا، انسان کو تو اللہ نے پیار کے لیے پیدا کیا، انسان کو تو اللہ نے الفت کے لیے پیدا کیا۔ شیطان سے دشمنی کرو، اس سے چوکنا رہو، اس سے ہوشیار رہو تو بات دور نکلتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ اس بچی نے ہمیں سلام کیا اور اس نے پوچھا
کہ آپ لوگ مسافر معلوم ہوتے ہیں، کوئی ضرورت ہے؟ کیا عمر ہے بچی کی؟ 4-5 سال کی بچی، اور وہ پوچھتی ہے آپ لوگ کو کوئی ضرورت ہے؟ ہم نے اس بچی سے کہا بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہے، پانی نیچے ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ پانی نکالے کیسے۔ اس لڑکی نے منہ میں کچھ پڑا اور کنویں کے اندر تھوک دیا، منہ میں کچھ پڑا اور کنویں کے اندر تھوک دیا۔ جیسے اس نے تھوکا کنویں کا نیچے کا پانی اوپر کو آ گیا۔ ہم نے جلدی سے پانی نکالا، وضو کیا، بچی سے کہا واسطہ تجھے رب العزت کا، یہیں ٹھہرنا، کچھ بات کریں گے، اس لیے کہ پہلے نماز جاتی تھی، نماز ہو جائے پھر بات ہو۔ نماز پڑھ لی، کہا بیٹی تو بڑی باکرامت ہے، تو 4-5 سال کی عمر کی بچی، اور تو نے کیا پڑھ کے تھوکا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ لڑکی نے کہا میں کوئی باکرامت نہیں، میری ماں مجھے جب سلاتی ہے تو سلاتے ہوئے وہ رسول اللہ کے معجزات مجھے سناتی ہے، سوتے وقت میری ماں رسول اللہ کے معجزات سناتی ہے، تو میری ماں سوتے سوتے مجھے یہ بتا رہی تھی کہ بیٹی اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ جب وہ سوکھے کنویں میں تھوک دیتے تھے تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا اور کنواں لبالب پانی سے بھر جاتا تھا۔ کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے تھے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو میری ماں نے مجھے یہ بتایا کہ حضور کے لعاب کی برکت یہ ہے کہ سوکھے کنویں میں بھی پانی آ جاتا تھا۔ تو میں نے سوچا وہ تو حضور سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ کی مصیبت یہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ان کا نام پڑھ لوں، اس لیے کہ ذات میں برکت ہے تو نام میں بھی برکت ہے۔ تو میں نے حضور پہ درود پڑھا، اور درود پڑھ کے جس زبان سے درود پڑھا اسی کا لعاب میں نے اس یقین سے کنویں میں ڈالا کہ جب لعاب سے کنویں بھر جاتے تھے تو درود کی برکت سے بھی کنواں بھر جائے گا، اور پھر وہ کنواں بھر گیا۔ یہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے۔ تو وہ درود میں نے پڑھا اور ڈالا تو اللہ نے لاج رکھ لی۔ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں اسی دن میں نے عہد کر لیا میں درود پر ایسی کتاب لکھوں گا عشق رسول سے بھرپور کہ دنیا میں وہ کتاب پڑھی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں وہ 4-5 سال کی بچی اتنے بڑے محدث کو، اتنے بڑے عالم کو، اتنے بڑے فقیہ کو درود شریف کی جو ہے وہ عظمت اجاگر کر گئی۔ حالانکہ وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، انہیں پتا تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور اس بچی نے کیا بتایا کہ یہ میری ماں کی تربیت ہے کہ ماں مجھے جب سلاتی تھی تو یہ واقعات سنایا کرتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں آج جب ہم اپنے بچوں کو سلاتے ہیں، پہلی بات تو اب ہم اپنے بچوں کو سلاتے ہی نہیں، اب ہمیں سلانے کا ٹائم ہی نہیں، کیونکہ ہم موبائل لے کر بیٹھے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے بیچارے کھیل